واشنگٹن ڈی سی کے نزدیک ریاست ورجینیا کی کاؤنٹی فیئرفیکس میں واقع یہ اسلامی اسکول کووڈ کی وجہ سے نافذ قرنطینہ کے بعد دوبارہ کھل گیا ہے۔ اس اسکول کے بہت سے بچے چین کے ایک علاقے شنجیانگ کے تارکین وطن ہیں۔ یہ شنجیانگ کے ویغر نسل کی مسلم برادری سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ یہاں بچوں کو ویغر زبان اور ادب کے ساتھ ساتھ مذہب اسلام کی بنیادی تعلیمات دی جاتی ہیں۔ اس اسکول کے تقریباً ہر طالب علم کا خاندان شنجیانگ میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے رشتہ دار یا تو حراستی کیمپوں میں ہیں یا مر چکے ہیں۔ میں یہ اس لیے جانتا ہوں کیونکہ میرے چچا جیل میں رہے ہیں۔ ان کی سزا 3 سال کی تھی، لیکن انہوں نے انکل کو 20 سال تک وہاں رکھا۔ انہوں نے میری دادی اور دادا سے ان کے پاسپورٹ لے لیے تھے۔ ہم انہیں بس کبھی کبھار فون کر سکتے ہیں۔ میری نانی اور نانا کا بیماری میں انتقال ہو گیا تھا اور وہ اسپتال نہیں جا سکتے تھے۔ یہ ان کے رشتہ داروں اور عزیزوں کی تصویریں ہیں۔ ان بچوں کا کہنا ہے کہ وہ سب ابھی تک یا تو کیمپوں میں ہیں یا پھر ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اور وہ چینی حکام پر الزام لگاتے ہیں کہ شنجیانگ میں صرف ویغر مسلمان ہی نہیں بلکہ قازق، کرغز اور ازبک تمام نسلی اقلیتیں ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ بیجنگ چین میں حراستی مراکز کی موجودگی سے انکار کرتا ہے۔ چینی حکومت شنجیانگ میں ان تنصیبات کو جہاں ویغرز کو رکھا جاتا ہے ووکیشنل ٹریننگ اسکول یا تعلیمی مراکز سے تعبیر کرتی ہے۔ عہدیدار اس پر زور دیتے ہیں کہ ان کو اثر نو تعلیم دینے کا مقصد انتہا پسندی اور دہشت گردی سے نمٹنا ہے، لیکن رٹگرز یونیورسٹی کے قانون کی پروفیسر NG عبدالقادر کہتی ہیں کہ اس پالیسی کا اصل مقصد انہیں چینی معاشرے میں ضم ہونے پر مجبور کرنا ہے۔ جن افراد کے بارے میں حکام یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ضم ہونے کی اس پالیسی کی تعمیل نہیں کر رہے، انہیں حراستی کیمپوں میں جبراً رکھ کر تعلیم دی جاتی ہے۔ اس وقت ایسے کیمپوں میں کم از کم 10 لاکھ ویغر مسلمان زیر حراست ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ جو کیمپوں سے بچ نکل آئے اور امریکہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، ایک سے زیادہ مرتبہ کانگریس کے سامنے پیش ہو کر اپنے تجربات کے بارے میں شہادت دے چکے ہیں۔ 44 سالہ ویغر ترسنی ضیاء الدین کہتی ہیں کہ انہیں پولیس نے 2 بار گرفتار کیا اور وہ 10 ماہ سے زیادہ عرصہ ایک حراستی مرکز میں قید میں رہیں، جہاں ان کے ساتھ قید متعدد خواتین کو اسلامی مذہب پر عمل کرنے کی وجہ سے حراست میں لیا گیا تھا۔ مجھے کیمپ پہ یہ پتا چلا کہ زیادہ تر کو بلا وجہ قید میں رکھا گیا ہے۔ انہیں نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، حجاب یا اسکارف وغیرہ پہننے کی وجہ سے حراست میں رکھا گیا تھا، یوں کہہ لیں کہ اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ کیمپ میں ترسنائے اور ان کے ساتھیوں کی ہفتے کے 7 روز 24 گھنٹے ویڈیو کے ذریعے نگرانی کی جاتی تھی۔ ہمیں کیمپ میں اپنی مادری زبان بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہم شنجیانگ کا لفظ ادا نہیں کر سکتے تھے۔ ہماری فوراً تصحیح کی جاتی تھی کہ کوئی شنجیانگ موجود نہیں، صرف جمہوریہ چین ہے۔ ہیومن رائٹس واچ سمیت انسانی حقوق کے اداروں کا اندازہ ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو شنجیانگ کے کیمپوں میں رکھا جا رہا ہے۔ اور یہاں فیئرفیکس کے اس اسکول میں بچے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک روایتی ویغر رقص سیکھ رہے ہیں۔ وہ اس آزادی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں جو انہیں امریکہ میں ملی ہے۔ سنجار خمیدوف کے ساتھ خالد حمید، وائس آف امریکہ۔